صاحب کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ نہیں، ایسی جو ہے کہیں پہ لکھا ہوا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، تو نہیں مانتے ہیں. تو اس کا سمجھانے کا طریقہ، اس کو منانے کا طریقہ کیا ہے؟ ذرا اس کو آپ جو ہے واضح کر دیں. شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ میرے محترم، میرے پیارے جناب اعجاز صاحب ہیں. آپ کا سوال جو بہت اہم ہے، اور یہ سوال باطل عقیدہ اور صحیح عقیدہ کے لوگوں میں تفریق کرنے والا بھی ہے. عام طور پر یہ سوال کیا جاتا ہے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ بہت سارے مسلمان ہمارے دل میں ہے، ہر جگہ ہے، ہر مسجد میں ہے. اس طرح سے لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں. آپ سے میں اس وقت فون کروں اور پوچھوں آپ کہاں ہیں؟ آپ کا میں فلاں جگہ ہوں. دوسرے آدمی کے پاس فون کروں کہ فلاں صاحب کہاں ہیں، وہ آپ کے بارے میں بتائے کہ فلاں جگہ ہیں. تو شاید جب دونوں میں اختلاف ہوگا تو ہم آپ ہی کی بات زیادہ صحیح مانیں گے، اور یہی صحیح ہے کہ آپ جو بتا رہے ہیں کہ میں کہاں ہوں، ہو سکتا ہے اسے پہلے دیکھا ہو، یا یہ کہ اس کو توقع ہو کہ آپ فلاں جگہ ہوں گے. اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ میں کہاں ہوں. قرآن میں کئی مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے، اور عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے، اور اللہ رب العالمین اس عرش پر مستوی ہے. تو جواب یہ صحیح ہوگا کہ ساتویں آسمان کے اوپر عرش ہے اور عرش پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. یہ بات کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کتب کتابا فہو عندہ فوق العرش. اللہ رب العالمین نے ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب یعنی عرش کے اوپر اس کے پاس ہے. فہو عندہ، وہ اس کے پاس ہے، فوق العرش، عرش کے اوپر. کیا مطلب؟ کہ گویا کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ کتاب ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر ہے. جو مسلمان یہ جواب دیتے ہیں کہ ہر جگہ ہے، یا یہ کہ جو یہ جواب دیتے ہیں کہ میرے دل میں ہے، میرے دل میں اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کی ذات نہیں دل میں ہے، اللہ تعالیٰ سے متعلق ایمان دل میں ہے. اور اسی طریقے سے یہ جواب کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ کی خبر رکھتا ہے. لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم دونوں گھبراؤ نہیں. اے موسیٰ اور ہارون، فرعون کے پاس جاؤ، گھبراؤ نہیں. اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں. اسمع کس اعتبار سے؟ سنتا ہوں. و ارا، اور دیکھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ قبضہ و قدرت، دیکھنے سننے کے اعتبار سے ہر جگہ کی خبر رکھتا ہے. اس اعتبار سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ، اور اپنی ذات اقدس کے ساتھ اللہ رب العالمین ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر ہے. یہاں ایک بنیادی بات اور بتلاتا چلوں. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ صوفیانہ طریقہ ہے. حلاج کا عقیدہ ہے، ابن فارس کا عقیدہ ہے، جنید بغدادی کا عقیدہ ہے. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، ہر جگہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں ہے، ہر جگہ ہے، اور جتنی چیزیں دنیا کے اندر ہیں سب اللہ ہیں، جس کو وحدت الوجود اور وحدت الشہود کہتے ہیں، کہ مشاہد میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ سب اللہ ہے، اللہ کا پرتو ہے. تو یہ سب غلط ہے. بکری بولے تو اے اللہ کیا فرماتے ہیں، سور بولے تو کہتے ہیں اللہ کیا فرماتے ہیں. وما الکلب والخنزیر الا الہنا وما اللہ الا راہب فی کنیسۃ. اس طرح کے اشعار ان صوفی لوگوں نے کہا ہے. تو یہ صوفیانہ طریقہ ہے، کتاب و سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بچی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اشارت الی السماء، اس بچے نے آسمان کی طرف اشارہ کیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ من انا، میں کون ہوں؟ کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے فرمایا اے معاویہ بن حکم السلمی اعتقها فانها مؤمنہ، اسے آزاد کر دے، مومنہ ہے. یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، یعنی ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا بندہ اور رسول ہے، یہ مومن ہونے کی علامت ہے. اور آج ہم نے اور آپ نے اس کو آسان سمجھ رکھا ہے کہ ایسے چاہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے جہاں ہے. لہٰذا ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر ہے. اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں ہے، اور جتنی چیزیں نظر آ رہی سب اللہ ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے، صوفیانہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال بڑا عمدہ تھا، بہت اچھا تھا. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.